انسان کی خواہش کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ ہم تب مالی بحران کا شکار ہوتے ہیں جب ہماری خواہشیں ہمیں ضرورتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابلیس آتا ہے اور آ کر اس خواہش کو ایک بڑی اچھی سی پیکیجنگ دیتا ہے۔ یہ دولت ہے جو کہ انسان کو نچا رہی ہوتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ خداوند جانتا ہے کہ کس وقت میں میری کیا ضرورت ہے، تو پھر آپ کو سکون کرنا چاہیے، کیونکہ اب وعدہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، فلپیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ آمین۔ آج ہم خدا ان کے کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ جو مالی پریشانیاں ہیں، مالی بحران ہیں، یہ ہمیں کیسے پریشان کرتے ہیں اور ہم کیسے ان سے باہر آ سکتے ہیں۔ آمین۔ آپ میں سے کوئی ہے ویسے مالی بحران کا شکار؟ پوچھنا چاہیے تھا کیڑا نہیں گا کی خیال ہے؟ کیونکہ آلموسٹ ہم سب کسی نہ کسی طرح سے اس بحران کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہماری ضروریات یا خواہشات اس کی وجہ جو ہے وہ زیادہ تر ہماری خواہشات ہوتی ہیں۔ آج ہم روپے پیسے کو لے کر، دولت کو لے کر، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تمام خواہشات ہیں وہ کس سے پوری ہوتی ہیں؟ روپے پیسے سے ہوتی ہیں۔ ہم ایک ببلیکل پرسپیکٹو کو دیکھیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا پرسپیکٹو دیتی ہے، کہ ہمیں کس طرح سے روپے پیسے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے۔ اگر ہم اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، تو یہ ہمارے لیے کافی آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ٹوٹل 38 سے 40 تمثیلیں کہی ہیں جو کہ اناجیل میں پائی جاتی ہیں، اور اس میں سے تقریباً جو 16 تمثیلیں ہیں وہ پیسے اور پوزیشنز کے بارے میں ہیں۔ 38 میں سے 16، تو یہ کافی ایک بڑا نمبر ہے، یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ یعنی تقریباً ہر تیسری تمثیل جو ہے وہ پیسوں سے متعلق ہے، تیسری سے بھی کم، یعنی اتنا زیادہ اس کی مقدار ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ پیسہ، پوزیشنز، ویلتھ، دولت، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا سبب بن سکتی ہیں، اور اس لیے اس پر بہت زیادہ بات کی گئی ہے۔ اگر میں صرف اناجیل کی بات کروں تو اناجیل میں تقریباً ہر 10 میں سے ایک آیت پیسے یا پوزیشنز کو، یعنی مال و دولت کو ڈیل کرتی ہے۔ ہر 10 میں سے ایک آیت، جتنی بھی آیات ہیں اناجیل میں، اگر آپ ان کو ٹوٹل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر 10ویں آیت پیسے اور پوزیشن کو ڈیل کرتی ہے، اور تقریباً یعنی 300 کے قریب آیات ہیں جو کہ پیسے اور پوزیشنز کو ڈیل کرتی ہیں، اور یہ تقریباً 10% بنتا ہے۔ جنت اور جہنم سے بھی زیادہ، یعنی آخرت سے زیادہ پیسوں پر بات کی گئی ہے۔ اس کا مطلب بتانے کا کیا ہے؟ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس پر یسوع مسیح نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے۔ حالانکہ یسوع مسیح کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسے سارے اس کے ہیں، پوزیشنز اس کی ہے، دولت ساری اس کی ہے، یہ جہان اور اس کی معموری کس کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی ہے، اس کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اتنی زیادہ تعلیم دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک صحیح پرسپیکٹو میں اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمیں اس معاملے کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ انسانی زندگی میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں ضرورتیں
جس کو ہم کہتے ہیں نیڈز، اور ایک ہوتی ہیں ہماری خواہشات جس کو ہم کہتے ہیں وانٹس۔ اور کلام مقدس میں ہمیں وعدہ کیا گیا ہے کہ خدا ہماری تمام ضرورتیں پوری کرے گا۔ اور یہ فلپیوں کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 4 باب کی 19ویں آیت، اس میں کیا لکھا ہے کہ ہمارا خدا ہماری ہر ایک احتیاج کو کیا کرے گا؟ رفع کرے گا۔ کیا کرے گا؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف خواہشات ہیں جو کہ ہم نے یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں پڑھا ہے کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ ہم بنیادی طور پر بحران کا شکار کب ہوتے ہیں؟ ہم پریشانی کا مالی طور پر شکار کب ہوتے ہیں؟ ہم کب قرضوں میں چلے جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں؟ ہم تب مالی بحران کا شکار ہوتے ہیں جب ہماری خواہشیں ہمیں ضرورتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ یعنی ابلیس کیا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ خدا نے کیا ہے، مجھے جو بھی میری ضرورت ہے، بڑی ہو سکتی ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ ضرورت پوری کرنے کا وعدہ خدا نے کیا ہے، اور خدا تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے جلال سے، اور مسیح یسوع میں وہ ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس آتا ہے اور آ کر اس خواہش کو ایک بڑی اچھی سی پیکیجنگ دیتا ہے، یعنی کام وہی ہے لیکن اس کو ایک نئے پیکٹ میں، ایک نئی پیکیجنگ میں ضرورت بنا کر ایماندار کے آگے رکھتا ہے۔ ہوتی وہ خواہش ہے لیکن اس کو کیا کہتا ہے کہ یہ تیری ضرورت ہے، اس کے علاوہ تیرا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ تو تجھے چاہیے ہی چاہیے۔ جب خواہشات ضرورتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، جب ہمارا جو پریفرنس ہے وہ ہمارا پیشن بننا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر انسان مشکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ مالی طور پر بحران کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو اس تمام معاملے میں الجھتے اور پھنستے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہوتی وہ ان کی خواہشات ہیں، ضرورتیں نہیں ہوتی، لیکن ایک تو ابلیس، اور دیکھیں کلچر کتنا انفلوئنس کرتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ٹی وی ہیں، کمرشلز ہے، اور سوشل میڈیا ہے، آس پاس کے لوگ ہیں، رشتہ دار، یہ سارے انفلوئنس کرتے ہیں، اور یہ انفلوئنس کر کے بیسیکلی کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہماری خواہشات کو ہماری ضروریات میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کمرشلز بھی یہی کام کرتے ہیں، دوست یار بھی یہی کام کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی یہی کام کرتے ہیں۔ ہماری جو خواہشات ہیں ان کو ضروریات میں، بیسیکلی مارکیٹنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری خواہشات کو لیتے ہیں، اور اگر خواہشات بھی نہیں ہیں تو پہلے خواہش کریٹ کی جاتی ہے، اور اس خواہش کو پھر ضرورت میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور جب ضرورت میں تبدیل کیا جاتا ہے پھر اس کو پیشن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور انسان ہر صورت میں، ہر اچھے برے کام کے ذریعے اپنی اس خواہش کو جو کہ اب ضرورت اس کو لگتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کے دل میں خواہش تھی کہ یار میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گاڑی کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے کیس میں اس کی گاڑی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کو چاہیے بھی نہیں تھی، اور اس کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، لیکن اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں نے، اور گڈی بھی وڈی دی خواہش۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آہستہ آہستہ اپنی جاب پلیس پر ادھر ادھر سے پیسے مارنا شروع کر دیے۔ تھوڑے عرصے بعد اس نے گاڑی لے لی۔ عموماً آپ جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو وہ آپ کو مل ہی جاتی ہے، لیکن اس پروسیس میں ہوا کیا؟ اس پروسیس میں اس سے ابلیس نے گناہ کرایا۔ اور یہ تو چلیں ایک دنیاوی مثال، آپ کو بہت ساری مثالیں آس پاس ملیں گی، میں بائبل مقدس سے آپ کو ہوا کی مثال دیتا ہوں۔ ابلیس اس کے پاس آیا، دیکھیں لاکھوں چیزیں الاؤڈ ہیں، باغ عدن میں لاکھوں چیزیں الاؤڈ ہیں کہ یہ سب تمہارے لیے تم کھا پی سکتے ہو۔ ایک پھل خدا نے کہا تھا اور وہ اس کی ضرورت نہیں تھا، وہ لگژری تھا،
وہ اس نے اس خواہش، پہلے اس کے اندر خواہش کریٹ کی، پھر اس خواہش کو اس کی ضرورت بنا دیا کہ یہ کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اب اس کو لگنا شروع ہو گیا کہ نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا۔ سو اس نے کیا کیا، وہی خواہش حاملہ ہوئی، اور جب آپ کی خواہش ضرورت بنتی ہے اور ضرورت بننے کے لیے آپ اقدام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ آیت پوری ہوتی ہے جو یعقوب کے خط کے پہلے باب میں لکھا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ خواہش ہی تھی، الٹیمیٹلی یہ خواہش ہی تھی ایٹ دا فرسٹ پلیس جو آئی، اور آپ کے دروازے پر اس نے نوک کیا ہلکا سا، تو تسی دروازہ کھول دیتا، تسی کیا ویلکم ویلکم۔ اگر آپ خواہشات کو، میرے دل میں ہیلی کاپٹر لینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر میں اس خواہش کو ویلکم کروں گا تو کیا کرے گی، مجھے تنگ کرے گی، مجھے پریشان کرے گی، مجھے ہر الٹا سیدھا کام کرنے پر مجبور کرے گی، کیونکہ وہ صرف آ کر بیٹھتی نہیں ہے۔ یہ وہ مہمان ہے جو آپ نے بھی شاید ایسے مہمان کچھ دیکھے ہوں گے لائف میں، جو آتے تو ہیں گھر میں لیکن وہ سیدھے بیڈ روم 'ਚ بھی وڑ جاندے نے، ٹی وی روم 'ਚ بھی وڑ جاندے نے، پھر کہندے نے روٹی شوٹی بھی کھواؤ سانو، چاہ شاہ بھی پیاؤ، تے چھتی جان دا نام ہی نہیں۔ ایک خواہشاں بھی انجی نے، وہ آپ کے دل کے دروازے پہ نوک کرتی ہے، اور پھر آتی ہے اور آپ کے دل کے تخت پر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر آپ کو اس کو وہاں سے ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ابلیس ہے ہی بہروپیہ، وہ آپ کو پتا ہے کہ روپ دھارتا ہے۔ سو وہ خواہش کو ضرورت کا روپ دھار کر اس کو پیش کرتا ہے اور ایماندار سے گناہ کراتا ہے۔ میں کچھ اصول اس کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ اصول ہیں جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے، اور یہ ببلیکل اصول ہے۔ یہ بائبل میں سے ہم کچھ اصول دیکھیں گے جو کہ ہمیں رائٹلی اپنی ویلتھ کو، اپنی پوزیشنز کو، اپنی خواہشات کو اور اپنی ضروریات کو مینج کرنے کے لیے ایک صحیح پرسپیکٹو دیں گے، ایک صحیح ڈائریکشن دیں گے اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں کیا رکھیں گے، یاد رکھیں گے۔ لوکا کی انجیل کے 12ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ سو پہلا اصول ہے ملکیت۔ پہلا اصول کیا ہے؟ ملکیت یا اونرشپ۔ یعنی ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے، اس دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے۔ زبور 24 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی۔ سب سے پہلی بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ یہ دنیا خدا کی ہے، یہ مال و دولت خدا کا ہے، یہ پوزیشنز خدا کا ہے، خدا کی ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، یہ سب کس کا ہے؟ یہ سب خدا کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اور بنی اسرائیل کو ہم بنی اسرائیل کو جب خدا نے شریعت دی ہے تو اس میں بڑی واضح طور پر خدا نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ زمین کس کی ہے؟ میری ہے۔ یہ جائیداد کس کی ہے؟ میری ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی جائیداد کو بیچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ میری ہے، یہ تمہاری نہیں ہے۔ یو آر اسٹوورڈز، آپ اسٹوورڈز ہیں، آپ مختار ہیں، آپ کو وقتی طور پر یہ دولت دی گئی ہے، یہ زمین جائیداد کچھ بھی ہے، یہ دیا گیا ہے، مینج کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ آپ اس کو صحیح طور پر خدا کی مرضی کے مطابق مینج کریں۔ آپ اس کے مالک نہیں ہیں کہ آپ اس سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اگر تجھے بہت زیادہ ضرورت پڑے تو اس کو لیز پر دے سکتا ہے، بٹ یو کین ناٹ سیل دیٹ لینڈ، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ یعنی 50ویں سال ہر زمین آزاد ہو کر اپنے اسی اسٹوورڈ کے پاس واپس چلی جائے گی جس کو خدا نے وہ دی تھی، اور اگر 50 سال میں 40 سال رہتے ہیں تو تم زیادہ قیمت وصول کرنا، کیونکہ ابھی بہت زیادہ عرصہ ہے اور وہ اس پر زیادہ کاشتکاری کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 5 سال رہ گئے تو پھر اس کی کم قیمت دی جاتی تھی۔ لیکن زمین کس کی تھی؟ زمین خدا کی تھی۔ سو اگر سب کچھ خدا کا ہے، اگر وہ مالک ہے اور میں اسٹوورڈ ہوں، تو پھر مجھے مختاروں کی طرح ہی بیہیو کرنے کی ضرورت ہے، مجھے مالکوں کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دولت میری نہیں،
یہ زمین میری نہیں، یہ جائیداد میری نہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ خدا سب کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ جان ویزلی کی ایک بڑی مشہور لوگ مثال دیتے ہیں کہ اس کا گھر جو تھا اس کو آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کے بعد اس کا گھر جو ہے وہ جل جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، تو وہ کھڑا ہو کے گھر کے سامنے کہتا ہے کوئی نہیں، خدا دا سی، میری ایک ذمہ داری کاٹ گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان ویزلی جو تھا اس کو خدا کی دی ہوئی چیز کا احساس نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ یہ گھر جو خدا نے مجھے دیا تھا یہ میرے اوپر خدا کی طرف سے ایک ذمہ داری تھی۔ جل گیا ہے، اس کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں، وہ کہیں اور سے مہیا کر دے گا، کہیں اور سے ارینج کر دے گا، لیکن یہ اس کا تھا۔ یہ نقصان بھی کس کا ہے؟ یہ خدا کا ہی دیا ہوا تھا، اور یہ جلا ہے تو پھر بھی خدا کا ہے، اور بھی کہیں سے خدا مہیا کرے گا تو یہ بھی اسی کا ہی ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کہاں سے آپ کو کس طرح سے مہیا کرے گا، یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ اس کا پرسپیکٹو تھا۔ اور جب آپ کا پرسپیکٹو اثاثہ جات کو لے کر یہ بن جاتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں تھوڑا سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان سمجھتا ہے نا کہ یہ میرا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرا ہے، یہ میری محنت کا کمایا ہوا ہے، یہ میرا ہے، تو جب میرا انسان کرتا ہے تو تب ہمیشہ وہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ اس دولت کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب کے 29ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہیں اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس دنیا میں، جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے؟ یہ خدا کا ہے۔ دوسری بات جو آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ان سب چیزوں پر کنٹرول کس کا ہے؟ خدا کا۔ دیکھیں، میرا ہونا ایک اور بات ہے اور میرا کنٹرول ہونا ایک اور بات ہے۔ یہ چیزیں خدا کی ہیں یہ اور بات ہے، یہ چیزیں خدا کے کنٹرول میں ہیں یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز آپ کی اور آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، لیکن خدا کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ نہ صرف خدا کا ہے بلکہ خدا کے کنٹرول میں ہے۔ He controls everything. He controls everything. اور جیسے کہ میں نے ابھی 29ویں باب کی 12ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ میں دانیل کی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا، اس کے دوسرے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے۔ دنیا کے تمام واقعات جو دنیا میں ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ خدا کے کنٹرول میں ہے۔ اور جب آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو زندگی کیا ہے؟ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دانیل ہی کی میں مثال اگر آپ کو دوں تو شیروں کی ماند میں دانیل کو ڈالا گیا، لیکن اس رات سو کون نہ سکا؟ بادشاہ سو نہ سکا۔ اس رات بادشاہ سو نہ سکا۔ دانیل کو پریشانی نہیں ہے، بادشاہ کو پریشانی ہے۔ حالانکہ پریشانی تو دانیل کو ہونی چاہیے تھی، لیکن دانیل پریشان نہیں ہے، بادشاہ پریشان ہے، اور وہ ساری رات سو نہیں سکا، کیونکہ دانیل جانتا ہے کہ ساری چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ خدا کے کنٹرول میں ہیں۔ خدا ہی کنٹرول کر رہا ہے، اور اگر خدا ان شیروں کو اجازت دے گا تب ہی یہ مجھے نقصان پہنچا پائیں گے، اور اگر خدا ان شیروں کو اجازت دے دے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں، سو واٹ؟ میں کس کا ہوں؟ میں بھی تو خدا کا ہوں۔ اگر خدا نے اجازت دی ہے، اس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری تو زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہی یہ ہے کہ خدا کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو، جو وہ چاہتا ہے وہ میری زندگی میں پورا ہو۔ اگر اس کی مرضی ہے کہ یہ شیر مجھے پھاڑ کھائیں تو پھر بھی میں راضی ہوں، اور اگر اس کی مرضی ہے کہ ان شیروں کا منہ بند کر دیا جائے تو پھر بھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن ساری چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ خدا کے کنٹرول میں ہیں، اور اس کی مرضی اور مصلحت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسی میں ہم بھی
اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، مقرر ہو کر میراث بنے، مقرر ہو کر میراث بنے۔ سب کچھ خدا کے کنٹرول میں ہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جو بھی پوزیشنز ہیں، جو بھی دولت ہے، جو سب کچھ ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ خدا کا ہے، یہ میرا نہیں۔ اگر اس بات کو ہم سچ میں اپنے دلوں میں اپنا لیں اور اپنے پرسپیکٹو کو ٹھیک کر لیں تو پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ سب چیزوں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ خدا خود کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے کنٹرول سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، اور خاص طور پر ایماندار کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میری زندگی میں پریشانی ہے، میں مشکل حالات سے گزر رہا ہوں، یہ بھی خدا کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، خدا آپ کو چیسٹائز کر رہا ہوتا ہے، خدا آپ کو تنبیہ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خدا آپ کو کسی گناہ سے باز رکھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اور بات ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ ایک ایماندار کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ آمین۔ تیسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے پروویڈنس، یعنی خدا کا مہیا کرنا۔ اور ہم خدا کا نام لیتے ہیں کہ وہ یہوہ یری ہے، اور یہوہ یری کا کیا مطلب ہے؟ کہ خداوند مہیا کرتا ہے۔ آمین۔ پہلی بات کیا ہے کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ خدا سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ خداوند مہیا کرتا ہے۔ وہ نہ صرف سب چیزوں کا مالک ہے، نہ صرف سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ وہ محبت کرنے والا خدا ہے، اور وہ سب چیزوں کو مہیا بھی کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھوں گا، اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے۔ عبرانیوں کے خط کے 13ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا، اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یعنی آپ سے کیا کہا گیا ہے کہ آپ نے دولت سے محبت نہیں کرنی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دولت انسان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، دولت بری نہیں، لیکن دولت کی محبت بری ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی جتنی باتیں سکھائی ہیں یہ دولت کی محبت کے تعلق سے سکھائی ہیں، زر کی دوستی کے تعلق سے سکھائی۔ زر کس کا ہے؟ اگر آپ خدا کے ہیں تو دولت کس کی ہے؟ وہ بھی خدا کی ہے۔ آپ بھی خدا کے ہیں، دولت بھی خدا کی ہے۔ زندگی میں ہر چیز جو آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ خدا کا ہے، لیکن آپ جب خدا کو چھوڑ کر دولت سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا نظریہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور یہ بیسیکلی جو میں نے شروع میں بتایا، ابلیس اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، جو ہماری خواہشات کو ہماری ضرورتیں بنا کر پیش کرتا۔ اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ زر کی دوستی سے خالی رہو، کیونکہ خدا تمہاری تمام ضرورتیں کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا۔ وہ پورا کرنے والا خدا ہے، وہ کبھی بھی آپ سے چیزوں کو روک نہیں رکھتا۔ آدم اور حوا سے بھی اس نے کچھ روکا نہیں تھا، صرف ایک درخت تھا اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک پھل ہے، جہاں پر ہزاروں لاکھوں پھل ہیں وہاں پر ایک پھل نہ کھایا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا نے آپ کو زندگی میں بہت کچھ دیا ہے، بڑی برکات دی، بہت لوگوں کے مقابلے میں بہت کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن پھر بھی ہماری خواہشات وہاں پر ٹکتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور انسان کس حد تک جا سکتا؟ اگر آپ سوچیں کہ میرے پاس اگر کروڑوں اربوں ہوں تو پھر میں کسی چیز کا لالچ نہیں کروں گا، کیونکہ پھر میرے پاس سب کچھ ہوگا۔ تو آدم اور حوا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس پوری کائنات میں ان کے پاس صرف ایک چیز نہیں تھی، باقی سب کچھ تھا، سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، صرف ایک چیز نہیں تھی، اور انہوں نے اسی ایک چیز کی خواہش کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خواہش کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا، اور ابلیس یہ جانتا ہے کہ انسان کی فالن نیچر میں اب یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان کی خواہشیں اس کے کنٹرول میں
نہیں ہے. سو اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے. وہ دولت کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس کو خدا کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے. اور وہ کیسے کھڑا کرتا ہے؟ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دولت کو ایک ماسٹر کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی ایک مالک کے طور پر. اور اگر آپ کی بہت امیر لوگوں سے ملاقات ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دولت کے مالک نہیں بلکہ دولت کے کیا ہوتے ہیں؟ غلام ہوتے ہیں. دولت ہمیشہ ماسٹر بن کر کام کرتی ہے، وہ غلام بن کر کام. انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی دولت سے جو مرضی کروں، لیکن بیسکلی یہ دولت ہے جو کہ انسان کو نچا رہی ہوتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. ابلیس کو اس ویکنس کا پتہ ہے، اس لیے وہ اس ویکنس کو استعمال کرتا ہے. اور یسوع مسیح کو بھی پتہ تھا کہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ ابلیس آلے انسان کے خلاف استعمال کرے گا اس میں سے دولت سب سے تقریباً بڑا آلہ ہے. انسان کی خواہشات، اس کی ضروریات، پوزیشنز، منی، یہ سب سے بڑا ایریا ہے جس میں ابلیس انسان کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. اور انسان خود بھی اپنی خواہشات سے آزمائش میں جائے گا کیونکہ اس کی نیچر فالن ہے. تو ابلیس کی کرے گا؟ اس خواہش نو ہوا دے گا. یعنی آگ انسان دے اندر ہے لیکن ابلیس کی کردا ہے؟ ہوا دے کے تو انہوں پورا شعلہ بنا دیتا ہے. سو اس لیے یسوع مسیح نے بھی اس پر بہت زیادہ تعلیم دی ہے تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ اس سے بچ سکیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پروویڈنس کے تعلق سے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس چیز ہے تو پھر ہم سکون میں ہیں، چیز نہیں ہے تو ہم سکون میں نہیں. یہ خدا کے مہیا کرنے پر شک کرنا ہوتا ہے. اگر میرے پاس، اور میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی پریکٹیکل مثال ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نوکری کرتے ہیں، سرکاری ہو پرائیویٹ ہو، کسی بھی قسم کی نوکری کرتے ہیں. آپ کو اگر یہ فیلنگ ہو کہ میں ایک بڑا سکلڈ آدمی ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، کہیں پر بھی کام کر سکتا ہوں، تو یہ چیز آپ کو کیا دیتی ہے؟ انٹرنل سیٹسفیکشن دیتی ہے کہ نہیں؟ کہ کوئی مشکل آئے گی، نوکری شوکری جاتی رہے گی تو میں کہیں پر بھی کام کر سکتا ہوں، یہ سیٹسفیکشن دیتی ہے. آپ کے پاس کوئی 2-3 پلاٹ رکھے ہیں، آپ مشکل میں پڑتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلی آپ کی سوچ کس پر جائے گی؟ نوکری جائے گی تو کیا کروں گا؟ یہ سوچو گے نہیں یار خدا مہیا کرے گا. یہ تو بات دی گل ہے، یہ تو وہ سوچن گے جنہاں کو پلاٹ کو نہیں ہے کیونکہ دعا ہمارا آخری ریزورٹ ہوتا ہے، پہلا نہیں. ہم سب سے پہلے کیا سوچیں گے کہ میرے پاس بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں، میرے پاس یہ پلاٹ پڑا ہے، میرے پاس یہ پوزیشنز ہیں، میں ان کو بیچ کے ایون کہ تسی مہینے تک پورے کر لو گے. اور یہ ہم نے سب کرتے ہیں، اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں اس طرح کا کوئی حساب نہیں کرتا. ایک پلاٹ ویچیا تو کچن کا خرچہ اتنا ہے، بچیاں دی فیس اینی ہے، فیول شیول پا پو کے تو میرا کوئی سال کے آرام دے نال لنگ ہی جانا. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہی بہتر ہے اور اسی سے ہی ہماری ضروریات پوری ہوں گی. لیکن خداوند کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خداوند یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ساری چیزیں میری ہیں، سب پر کنٹرول بھی میرا ہے، اور میرا دل بھی تم سے پیار کرتا ہے. میرے دل میں بھی یہ ہے کہ تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں مہیا کرنے والا خدا ہوں. تم پہلے مجھ پر بھروسہ کرو. اور اگر آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کا پہلا بھروسہ خداوند پر ہوتا ہے تو یہ ایک رائٹ پرسپیکٹو ہے جو کہ خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے. لیکن ہے بڑا مشکل، بہت مشکل ہے. جب آپ کے پاس پوزیشنز ہوتی ہیں تو لا محالہ آپ کا جو پہلی سوچ ہے وہ آپ کی اپنی دولت کی طرف جاتی ہے کہ میری ضروریات یہاں سے پوری ہوں گی. میں ایک بڑی خوبصورت آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی. جو ورلڈ وار تھی، آئی تھنک ورلڈ وار 2 ہے، تو اس میں اتنے لوگ مارے گئے کہ اتنے بچے یتیم ہو گئے. بعد میں جب ان بچوں کو اکٹھا کیا گیا تو وہ بچے پریشان رہتے تھے. وہ بچے ان کو سکون نہیں تھا ملتا. جب ان کو این جی اوز نے اکٹھا کیا اور ان کو شیلٹرز میں وہ لے کر گئے، لیکن وہ بچے جو تھے وہ سوتے نہیں تھے، ان کو نیند نہیں تھی آتی. ان کو وہاں پر کھانا دیا گیا لیکن ان کو نیند نہیں آتی تھی. اتنے دن انہوں نے بھوک کاٹی تھی، کئی شاید مر گئے ہوں گے بیچ میں سے پہلے. خیر جب اتنی پریشانی میں پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی کہ کیوں ان کو نیند نہیں آتی.
تو ریسرچ میں ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ آج رات جو ہمیں روٹی ملی ہے یہ کل ملے گی یا نہیں، کیونکہ اتنا مشکل وقت یہ بچے دیکھ کر آئے ہیں، ان کے ماں باپ مر گئے جنگ میں سارے، اور اتنے دنوں کی انہوں نے بھوک کاٹی ہے، ان کے ذہن سے یہ بات نہیں نکل رہی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہر بچے کو سونے سے پہلے ایسے بریڈ کے ٹکڑے، یعنی بریڈ کے پیسز دیتے تھے، اور وہ بچہ ایسے بریڈ کو ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا۔ تو جب بریڈ کو ہاتھ میں پکڑتا تھا تو اس کو نیند آ جاتی تھی۔ وجہ اس کو لگتا تھا کہ صبح میں یہ بریڈ کھا سکوں گا، میری ضرورت جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ ہو سکتا سویرے میں روٹی لبے نہ لبے، لیکن اے تو میرے کول ہے نا یار، اے تو سویرے کھاواں گا نا۔ انسان بھی انجی کردا، جدو خدا دی پرویڈنس تے یقین نہیں کردا، وہ کہندا کہ میری بریڈ میرے کول ہوئے گی تے پھر مینوں نیند آئے گی، ادروائز بریڈ کوئی نہیں تھے نیند بھی کوئی نہیں۔ آپ کے پاس بریڈ نہیں ہے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو آپ کے پاس سکون بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سکون کے لیے یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ کوئکلی میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 6واں باب، متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اچھا، یہ تعلیم 2 حصوں میں ہے، پہلا امیروں کے لیے ہے اور دوسرا غریبوں کے لیے، لیکن دونوں کو خدا نے کیا سکھایا ہے۔ پہلے امیروں والی بات پڑھتے ہیں۔ امیروں کے لیے خدا نے کیا کہا ہے؟ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ مال تے امیر نہیں جمع کرنا ہے، نہ غریب بیچارے نے کی جمع کرنا ہے، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ پھر آئیے 25ویں آیت سے دیکھیں، اسی باب کی 6 باب کی 25ویں آیت سے، اور یہ غریبوں کے لیے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اے غریب بندے دیاں فکریں، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو ابھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پر جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہر کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی۔ یہ آیت اس لیے دیکھیں، دونوں میں نے آپ کو باتیں بتائی امیروں اور غریبوں والی، اس لیے کیونکہ جو امیر ہے وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ وہ اپنی دولت پر بھروسہ کرنے لگتا ہے لا محالہ، اور خدا نے اس کو کیا کہا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ سو زمین پر مال جمع نہ کرو، بلکہ کہاں پر؟ آسمان پر خزانہ جمع کرو۔ اور اسی مال کے تعلق سے غریب آدمی کی پریشانی یہ ہے کہ میرے کو مال ہی کو نہیں، میں کتوں کھاواں گا، کتوں پیاں گا، کتوں کپڑے پاواں گا۔ تو خدا انہوں کی کہندا ہے کہ فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ سو خدا بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ پولس رسول کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور بڑی ہی خوبصورت مثال ہے کہ کس طرح سے اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، اور اس نے لوگوں کو سکھایا، صحیح پرسپیکٹو دیا دولت کو لے کر، پوزیشنز کو لے کر، مال و دولت کو لے کر، اور وہ ہمیشہ آسودہ رہتا تھا، خوش رہتا تھا، آسودہ اور خوش رہتا تھا۔ دیکھیں، اگر میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں لاسٹ میں، کہ ایک بندے کے پاس گھر، گاڑی، بنگلہ، ہر چیز ہے، لیکن اس کے دل میں اطمینان نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو وہ اس دنیا میں زندگی گزار کے مر جائے تو اس کو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اطمینان، وہ خوشی جو خدا ان کی طرف سے آتی ہے،
اور ایک بندے کے پاس گھر گاڑی نہیں ہے لیکن خداوند کا اطمینان ہے، اس کا سکون ہے، اس کی تسلی اس کے دل میں ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو کہ تمام پوزیشنز رکھتا ہے لیکن سکون کے بغیر ہے، جو کہ سکون کے بغیر ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ صحیح ریلیشن شپ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہرگز میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ خداوند آپ کو غریب رکھنا چاہتا ہے یا وہ آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کرنا چاہتا، میں صرف پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا پرسپیکٹو دولت کو لے کر، پیسوں کو لے کر، مالی بحران کو لے کر کیا ہونا چاہیے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ ہی کنٹرولز، ہی اونز ایوری تھنگ، سب چیزوں کا مالک اور خالق وہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہی کنٹرولز ایوری تھنگ، وہ سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے اختیار سے باہر کچھ نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ مہیا کرتا ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس بھری پڑی ہے ان تمام وعدوں سے کہ خداوند کس طرح سے ہم سے پیار کرتا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے وعدے کے مطابق اس کے حضور میں جاتے نہیں، ہمارا پرسپیکٹو ڈیفرنٹ ہے، ہم بھروسہ نہیں کرتے، ہم خود کو مالک سمجھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی پروویڈنس ہمیں خود ہی کرنی۔ تو جب یہ پرسپیکٹو زندگی میں ہوتا ہے تو ابلیس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ آپ کی خواہشوں کو آپ کی ضرورتیں بنا کر پیش کرے، اور وہ جو خواہشیں ہیں تو خواہشیں ہی پیکٹ ہی اتنے ضرورت والا لایا نا، کی خیال ہے؟ میں اپنی زندگی تے غور کر رہا سا، میں اپنی مثال آپ کو ایک دیتا ہوں کہ میرے دل میں اگر ایک بات آتی ہے کہ جی میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہونی چاہیے، مثال کے طور پر، کیوں؟ کیونکہ جی میں بہت ٹریول کرتا ہوں، کی خیال؟ اسی ٹریول کرنا ہے تو بڑی وڈی گڈی ہونی چاہیے، ٹریول سکون نہ ہوئے۔ ہوں میرے ذہن سے کی گلاں آندیاں نے؟ گلاں یہ آندیاں نے کہ جی وہ کدی اسلام آباد جانا ہے، کدی پشاور جانا ہے، کدی کتے جانا ہے، کدی کتے جانا ہے۔ ویکھو وڈی گڈی ہوئے گی، سکون دے نال ٹریول کران گے، سکون دے نال ٹریول کران گے۔ ویکھو میں تو اپنا ہی تو کچھ نہیں نہ مانگ رہا، میں تے خدمت لی جانا ہوندا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا، تسی اپنی اپنی زندگی سے اپنی مثالاں لا لیں۔ میں تو ویکھو جی خدمت لی جانا ہے تے جنہ زیادہ کمفرٹیبل رہاں گا، سکون سے رہاں گا، آرام نہ پہنچ جاواں گے۔ بیسیکلی یہ ساریاں گلاں کی نے وہ پیکج تبدیل کر کے تے خواہش نو ضرورت دے طور تے پیش کیتا جا رہا ہے۔ ہن ہوئے گا کی؟ اگر میرے پاس پیسے نہیں، ریسورسز نہیں میرے پاس، تو میں پھر کسی بھی طریقے سے کیا کروں گا؟ گاڑی کا ارینج کروں، اور گاڑی کا ارینج ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ گاڑی کا ارینج کیویں ہونا ہے؟ ادھار پھڑ پھڑ کے ہی ہونا ہے، یا کسی نو جھوٹ سچ بولاں گا، کچھ بھی کراں گا کہ یار مینوں ایتھے پیسے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ میں جسٹ آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ اپنی زندگی میں مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ابلیس آپ کی خواہشات کو لیتا ہے اور پھر ان کو ایک نیا لبادہ اڑا کر آپ کو ضرورت کے طور پر پیش کرتا ہے، اور پھر جب آپ دل کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس گفٹ کی پیکیجنگ بڑی اچھی ہے، تو آپ کے وہ دروازے پر نوک کر رہا ہے، تو آپ نے دل کا دروازہ کھول دیا، اب آہستہ آہستہ وہ آپ کے دل میں جگہ بنانا شروع کرے گا، اور زیادہ دیر نہیں کہ وہ خواہش آپ کے دل پر حکمرانی کرے گی۔ تسی قسطاں تے بھی موبائل لو نا، تسی لینا ضرور ہے، کیونکہ انہیں ہن تہاڈے دل 'چ بٹھا دیتا ہے کہ موبائل بغیر تہاڈا گزارا نہیں ہونا۔ تو کئیاں نو یہ بٹھاتا ہے کہ آئی فون بغیر گزارا نہیں ہونا۔ وہ دے لیے وہ پاویں انہیں کیا ہوئے، دیکھیں اس سے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، آپ یہ بھی مثال لے سکتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ خدمت کرتے ہیں، آپ خدمت کے لیے جاتے ہیں، آپ کے پاس 17 پرو میکس سے نیچے موبائل نہیں ہونا چاہیے، اس کا رزلٹ اچھا آئے گا، اس کی تصویریں اچھی آئیں گی۔ اے جڑا تہاڈے کو اوپو ہے، یہ تے تصویر ہی نہیں اچھی آندی۔ دیکھو تصویر اچھی آئے گی، ایک اچھی پریزنٹیشن ہوئے گی، اچھی ویڈیو بنے گی، خدمت دا کام ایڈوانس ہوئے گا۔ میں خدمت تو ریلیٹڈ مثالاں دے رہا، تہاڈی زندگی 'ਚ 100 مثالاں ہون گیاں جتھے وہ بیسیکلی کی کردا ہے، خواہشات نو ضروریات بنا کے
ضرورت اوپو بھی پوری کرے گا لیکن خواہش 17 پرو میکس ہی پوری کرے گا, اس تو تھلے پوری. اگر آپ کو خدا نے بہت ریسورسز دیے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ کی مالی حالت ویسی نہیں ہے, تو آپ خواہش رکھیں گے, پھر یہ آپ کی خواہش ہو جائے گی. کیونکہ جس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں اس کی یہ خواہش نہیں بنتی, وہ تو آرام سے لے سکتا اس کو. لیکن جب آپ کی خواہش بنے گی تو پھر یہ آپ کو پریشانی کا شکار کرے گی. سو یہ رائٹ پرسپیکٹو ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک بات میں لاسٹ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ابلیس آپ کی خواہشات کو آپ کی ضروریات بنا کر آپ کے پاس لائے, تو اس سے پہلے کہ اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھولیں, اس پیکجڈ خواہش کو پکڑیں اور صلیب کے پاس لے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ واقعہ ہی مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے. اور خدا آپ کو گائیڈ کرے گا کہ یہ واقعہ ہی آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے. کیونکہ الٹیمیٹلی ہم سب اپنی خواہشات کی وجہ سے مالی بحران کا شکار ہوتے ہیں. ہم پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ایسی شادی تے قرضے چکے نے. قرضے کیوں چکے نے؟ رشتہ دار کی کہن گے, ٹھیک ہے, اور شریکاں نوں وکھانا ہے کہ اسی کیڈا وڈا سیٹ اپ لایا سی, ٹھیک ہے, اب وری سے جناب 50 جوڑے دیتے نے اسی, اب فلانا کام کیتا ہے, یہ کیتا ہے. یا آپ نے موبائل قسطوں پہ لیے ہیں, سامان قسطوں پہ لیا ہے. وہ کیوں لیا ہے؟ کیونکہ جی کپڑے نہیں تول دے ہاتھ ہوں ساڑھے کو, اس لیے واشنگ مشین کا ہونا بہت ضروری. آہستہ آہستہ آپ کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں, آپ چیزیں لیتے جاتے ہیں, ادھار پکڑتے ہیں, اور بعد میں پٹھان بوئے تے کھلوتے ہوندے نے, تو وہ بہت برا سلوک کر دیں. اور میں یہ اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ فون آتے ہیں, یہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں میں, کہ جی پیسے ادھار لے سی, بھی لے کیوں سی, شادی آ گئی سی. نہیں ہے شادی, پیسے نہیں ہے تو نہ لاؤ. کسی دی شادی دے بھی 50-50 ہزار لاکھ پھاڑ کے لا دیں, کیونکہ ابلیس نے کہتا ہے یہ بغیر تے گزارا نہیں ہونا. سو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خواہش آپ کے اندر اٹھتی ہے, یا ابلیس کسی بھی پیکج میں اس کو خوبصورت سے پیکج میں آپ کے پاس لے کے آتا ہے, اس کو صلیب کے پاس لے آئیں, فضل کے تخت کے پاس لے آئیں, اور خداوند سے دعا کریں کہ آیا یہ میری ضرورت ہے یا نہیں. تو خداوند آپ کو گائیڈ کرے گا. اور اگر ضرورت ہوگی, یہ بات غور طلب ہے, اگر ضرورت ہوگی تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ خدا کی. پھر تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خواہش ہے اور ضرورت کی شکل میں آئی ہے تو پھر تو آپ ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تسی کہو جی مرسیڈیز میری ضرورت ہے, تو پھر تانوں آپ ہی ہاتھ پیر مارنے پینے مرسیڈیز لی, چوری کرو, ڈاکہ مارو, جو مرضی کرو. لیکن اگر وہ جینون ضرورت ہے آپ کے لیے, اور ہر شخص کی زندگی میں ضروریات فرق ہو سکتی ہیں. اگر میں بہت ٹریول کرتا ہوں, یا میری ٹریولنگ ریکوائرمنٹس اس طرح کی ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے, تو خداوند جانتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے یا نہیں ہے. یا میرے پاس کون سا موبائل ہونا چاہیے, یہ خداوند جانتا ہے. پرو میکس برا نہیں ہے, لیکن خداوند جانتا ہے کہ کس وقت میں میری کیا ضرورت ہے. سو اگر ضرورت ہے تو پھر آپ کو سکون کرنا چاہیے, کیونکہ اب وعدہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. کیونکہ فلپیوں کے خط میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ہماری ہر ایک احتیاج یسوع مسیح میں پوری کرے گا, رفع کرے گا. جو کچھ ہمیں ضرورت ہے وہ خداوند مہیا کرے گا. لیکن اگر خواہش ہے تو پھر یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ اس خواہش کو ایک دفعہ آپ نے اپنے اندر آنے دیا تو یہ آپ کے دل میں گھر کرے گی, تو اندر جا کے اپنا کام کرے گی. تو اس وائرس کی طرح جو ایک دفعہ جسم میں داخل ہو جائے تو سارے جسم نو بیمار کر دیتا ہے, اور یہ گناہ کو پیدا کرے گی. God bless you all.